السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، سورہ لقمان مکی صورت ہے، ایک شخص کے نام پر ہے۔ قرآن مجید میں ایک مثالی باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، چونکہ ہر زمانے میں باپ بنتے ہیں لوگ، تو باپ مثالی باپ کیسے بنے؟ باپ تو بن جاتا ہے، ہندو باپ بھی ہے، سکھ باپ بھی ہے، عیسائی باپ بھی ہے، لیکن ایک باپ مثالی باپ ہو، آئیڈیل باپ ہو، جس کے ہاتھوں سے نسل تراشی جائے، اس کی تہذیب کی جائے، وہ کون سا باپ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ایک سیمپل اور نمونے کے طور پر قرآن مجید نے سورہ لقمان جو 31 نمبر صورت ہے، اس میں ایک مثالی باپ کی تربیت کی 4 باتیں نقل کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ چونکہ ہم میں سے اکثر عمر کے اس حصے میں ہیں جو باپ ہیں، بعض دادا ہو چکے ہیں، بعض کے ہاتھوں سے دوسری نسل گزر رہی ہے، تیسری گزر رہی ہے، لیکن اکثر ایسے ہیں جو پہلی نسل سے تو گزر رہے ہیں۔ 34 آیات پر چھوٹی سی صورت مکی ہے، اس میں مختلف مضامین ہیں، لیکن 5 آیتیں اس میں ایک عنوان پہ چلتی ہیں۔ ویسے تو متفرق مضامین ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، مناظر ہے، مباحث، کئی عنوان ہیں جو قرآن مجید کا مزاج ہے۔ جس طرح ایک چمن کے اندر کئی پھول ہوتے ہیں، صورت کے معنی ہوتے ہیں 4 دیواری، جس طرح ایک باغ کی 4 دیواری ہوتی ہے اور اس باغ میں آم، انار، موتیا، گلاب، کئی طرح صورت ایک لغوی معنی صورت کے ہوتے ہیں 4 دیواری، وہ 4 دیواری باغ کی جس میں مختلف قسموں کے پھول، پھل، ذائقے ہوں، اس لیے اس کو صورت کہتے ہیں۔ اب لغوی معنی صورت کے 4 دیواری کے ہیں، اس میں کئی پھول کھلے ہوئے ہیں۔ سورہ لقمان کو اگر آپ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر باپ کو سورہ لقمان پڑھنی چاہیے، یہ نصاب ہے نبوت کی طرف سے ہر اس شخص کے نام جو باپ بن چکا ہے۔ آپ میں سے سارے باپ بیٹھے ہیں، آپ خود سوچیں کہ ہم میں سے باپوں میں نے کتنے سورہ لقمان پڑھی۔ نئی نسل کی جو روش ہے، جو اس کے ایٹیٹیوڈ ہیں، اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کا باپ سورہ لقمان سے محروم ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ، حدیث میں آتا ہے، جوانوں کو سورہ مائدہ سکھلاؤ، حدیث میں آتا ہے، اور شادی شدہ لوگوں کو سورہ لقمان سکھلاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مثالی باپ کیسا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک آدمی کو کہا کہ اپنے نوجوان کو کہا سورہ مائدہ پڑھے اپنے، کہنے کہ قرآن مجید میں ہے۔ میں نے کہا کام تو بہت آگے نکل گیا کہ جس کو یہی نہیں پتہ کہ سورہ مائدہ قرآن مجید میں ہے۔ میں نے کہا ایک آدمی اپنی آنکھیں چیک کروانے کے لیے آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا، تو آنکھوں والے نے کہا وہ دیوار پہ لکھا ہوتا ہے نا الف بے تے سے کی تختی، اس نے کہا دیوار پہ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا دیوار کہاں ہے؟ اس نے کہا کام تو آگے نکل گیا کہ جس کو یہ پہلے بتایا جائے دیوار کہاں ہے، اس کو نمبر کون سے لگایا جائے؟ وہ تو فل فلیج ہے۔ تو جس کو یہی نہیں پتہ کہ سورہ مائدہ قرآن مجید میں ہے، اس سے یہ توقع رکھنا کہ سورہ مائدہ کے مضامین پڑھے تو یہ خیال ہی غلط ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ہر باپ کو باپ کے فرائض پورا کرنے کے لیے سورہ لقمان پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے حقوق طلب کرتے ہیں، میں باپ ہوں، میرا حق ہے، میرا حق کرے گا، کیا باپ کے فرائض بھی ہیں؟ کوئی حق اس کے ہوتے ہیں جو فرض پورا کرے، رائٹس اس کے ہوتے ہیں جو ڈیوٹیز پوری کرے۔ ملازم پورا مہینہ ڈیوٹی پوری کرتا ہے تو مہینے کے بعد اس کو رائٹس ملتے ہیں 2000، 10,000، 2 لاکھ وغیرہ۔ باپ کے فرائض پہلے ہوتے ہیں، حقوق بعد میں ہوتے ہیں۔ ہم فرائض حقوق پہلے مانگتے ہیں، بعد میں بھی حق ہی مانگتے رہتے ہیں۔ میں باپ ہوں، میرا حق ہے۔ تو باپ ایک کردار ہے، ایک نمونہ، ایک مثال۔ باپ کوئی گوشت پوشت کے وجود کا نام نہیں ہے، باپ ایک کریکٹر ہے معاشرے میں، جس نے ایک ناتراشیدہ نسل کی تہذیب کرنی ہے۔ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے باغوں کی یا بڑی ہوئی شاخوں کو کاٹ کر ایک خوبصورت چیز بنانے، اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ اب جنگل میں چلے جائیں گلاب وہاں بھی ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلے جائیں گلاب وہاں بھی ہیں۔ جنگل کے گلاب اور کوٹھیوں کے گلاب میں کیا فرق ہے؟ کوٹھیوں کے گلاب کی تہذیب ہوتی ہے، تہذیب کے لغوی معنی ہے بڑی ہوئی شاخوں کی تراش خراش کرنا، لغوی معنی۔ اگر بڑی ہوئی شاخوں کی تراش خراش نہ ہو تو جنگل بن جاتا ہے۔ اچھا، جن پھولوں کی تراش خراش نہ، اس پہ کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھول کم ہوتے ہیں۔ ابھی یہ خزاں کا موسم گزرا تو جن مالیوں نے گلاب کو کاٹا تھا تو زمین سے 6 انچ اوپر کاٹ دیا تھا، میں نے خود دیکھا ایسے، زمین کے ساتھ کٹے پڑے۔ انہوں نے وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جتنی اس کی تراش خراش ہوگی پھول زیادہ آئیں گے۔ تو باپ کسی گوشت پوشت کے وجود کا نام نہیں جو جنسی جذبوں کی تسکین کے لیے ایک بدمست ہاتھی بن کے پھرتا ہوتا ہے۔ باپ ایک بہت بڑا ذمہ دار مخلوق ہے، اس لیے کہا کہ اپنے وہ لوگ جو والدین بن چکے ہیں ان کو سورہ لقمان پڑھنی چاہیے۔ یہ نصاب ہے نبوت کی طرف سے، جوانوں کے لیے مائدہ، عورتوں کے لیے نور، اور شادی شدہ لوگوں کے لیے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان میں کئی مضامین ہیں،
اس میں 5 آیتوں پر ایک مضمون چلتا ہے، یعنی ایک مضمون جو تسلسل کے ساتھ چلتا ہے، ویسے تو متفرق ہیں لیکن ایک مضمون مسلسل چلتا ہے، وہ 5 آیتوں پہ 13 16 17 18 19، یہ 5 آیتیں ہیں، 13 پھر 16 پھر 17 پھر 18 پھر 19، ان 5 آیتوں میں ایک مضمون چلتا ہے۔ لقمان ایک آئیڈیل آدمی ہے، قرطبی کے بقول اس کے بیٹے کا نام انم ہے، اور انم اعتقادی مشرک ہے، جس طرح ہندو مشرک ہے، سکھ مشرک ہے، یہودی مشرک ہے، عیسائی مشرک ہے، عملی مشرک نہیں، انم نام ہے۔ قرطبی کے بقول ایک قول یہ ہے کہ لقمان کا بیٹا اعتقادی مشرک ہے، اور لقمان کون ہے؟ 2 رائے ہیں، ایک لقمان کے متعلق رائے یہ ہے کہ نبی ہے، دوسری رائے ہے کہ مرد صالح ہے، مرد کامل ہے، ولی کامل ہے۔ مرد صالح ہونے میں اس لیے دوسری رائے کوئی نہیں کہ قرآن مجید نے پوری سورت کا نام اس کے نام پہ رکھ دیا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اور آنر ہے لقمان حبشی کے لیے، سوڈان کا رہنے والا ہے، حبشی ہے، بکریاں چراتا ہے لیکن دانائی کسی کی میراث نہیں ہے۔ پوری سورت کا سرنامہ سورہ لقمان رکھ دیا، آدم علیہ السلام کے نام پر، یوسف علیہ السلام کے کئی نبیوں کے نام پہ سورت نہیں ہے، لیکن لقمان کے نام پہ پوری سورت ہے اور مکی سورت ہے۔ تو یہ ایک باپ ہے اور اپنے بیٹے انم کو کچھ باتیں کر رہا ہے۔ انم کیا ہے؟ بگاڑ کی انتہا پہ پہنچا ہوا ایک بیٹا ہے۔ بگاڑ کی انتہا کیا ہے؟ اعتقادی مشرک ہونا، یہ بگاڑ کی انتہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ قرآن مجید کے بقول کسی انسان میں پائے جانے والے بگاڑ میں سب سے بڑا بگاڑ اور کرو اور ٹیڑھا پن، اس کا نام شرک ہے۔ قرطبی کے بقول اس کا بیٹا سب سے بڑے ٹیڑھے پن میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے دن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، سچ نہیں بولتا، رات دن، یہ چھوٹے چھوٹے قرض ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیڑھے پن ہیں۔ سب سے بڑا ٹیڑھا پن کسی کا مشرک ہونا، اور وہ مشرک ہے قرطبی کے بقول۔ اس کو لقمان نے 4 باتیں کی ہیں، 5 آیتوں میں وہ 4 باتیں آ گئی۔ میں پہلے اس کی تقسیم کر دیتا ہوں۔ پہلی 2 آیتوں میں توحید ہے، عقیدہ ہے، پھر تیسری آیت میں عبادت اور دعوت ہے، پھر چوتھی اور 5ویں آیت میں اخلاقیات ہے۔ گویا زیادہ آیات عقائد پر ہیں، تھوڑی آیات عبادات پر ہیں، پھر تو ایک آیت میں دعوت بھی آ گئی، عبادت بھی آ گئی، پھر 2 مسلسل آیات اخلاقیات پہ ہیں، مینر پہ ہیں، ویلیوز پہ ہیں۔ اس سے آپ ونڈ دیکھ لیں کہ لقمان حکیم بچے کی تربیت کے لیے ایمانیات پہ زیادہ زور دیتے ہیں، عبادات اور دعوت پہ کم زور دیتے ہیں، اور اخلاقیات پہ زیادہ زور دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بچے کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ونڈ اور مواد وہ لیں جو لقمان نے لیا، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات اور دعوت۔ ان میں زیادہ حصہ ایمانیات کو ہے اور اخلاقیات کو ہے۔ لقمان بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اچھا جو کہنے کیا کہا اور کیسے کہا، یہ 2 باتیں سننے کی ہیں۔ ہمارے لیے جو مشکل بات ہے، جو والدین بنے بیٹھے ہیں میں اور آپ، ہمارے لیے مشکل بات جو تربیت، اولاد کی تربیت میں لقمان بننے کے لیے جو مشکل کام ہے وہ ہے کہ لقمان نے باتیں کیسے کہیں، لقمان کا اسلوب گفتگو، طرز گفتگو، سٹائل کیا تھا جب لقمان ولایت کے پیک پہ ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نبی ہے، چلو نبی نہیں مانتے، اگر نبی نہیں ہے تو ولی ہونا تو اس قابل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا، میرے محبوب اپنے ماننے والوں کو لقمان کی باتیں سناؤ۔ کتنی بڑی آنر ہے لقمان کی۔ اپنے محبوب کو کہا سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، میرے محبوب نمازوں کے اندر سورہ لقمان کی باتوں کی تلاوت کرو۔ کتنی بڑی آنر ہے لقمان علیہ السلام کے حوالے، علیہ السلام کہہ لیں یا رحمۃ اللہ علیہ کہہ لیں۔ اب لقمان سب سے پہلی بات جو مشکل ہے والدین کے لیے، جو میں ابھی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ لقمان اور بیٹا بالکل مشرق مغرب پہ کھڑے ہیں، شمال جنوب پہ کھڑے ہیں۔ لقمان کھڑا ہے کہیں ایمانیات، یقین، اخلاقیات کی بلندی پر، اور بیٹا کھڑا ہے فسق و فجور میں، شرک کی انتہا پر۔ اب لقمان کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیہ، یہ 3 دفعہ لفظ ہے، یا بنیہ لا تشرک باللہ، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبہ، یا بنیہ اقم الصلاۃ۔ 4 باتیں 3 دفعہ، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، یا بنیہ کے معنی او میرے پیارے بیٹے۔ بڑا مشکل کام ہے اس دور کے والدین کو بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے پیار کا لہجہ لینا، بڑا مشکل کام ہے۔ جب باپ بیٹے پہ انویسٹ کرتا ہے، کھانا لاتا ہے، پینا لاتا ہے، دوائی لاتا ہے، تو پھر اندر ایک باپ اپنا رائٹ سمجھ لیتا ہے کہ میرے ذمے ہے کہ میں سختی سے گفتگو کروں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں اور تمہارے بیٹے میں مانوی اعتبار سے اتنا فرق نہیں ہے جتنا لقمان اور اس کے بیٹے میں۔ تم جتنے نیک بن جاؤ لقمان کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، اور تمہارا بیٹا جتنا گیا گزرا ہو جائے وہ انم کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ انم گراوٹ کی انتہا پہ کھڑا ہے اور لقمان بلندیوں کی انتہا پہ کھڑا ہے۔
تم باپ ہو کر لقمان کا مقام نہیں لے سکتے، اور تمہارا بیٹا فاسق ہے، فاجر ہے، بدعمل ہے، جھوٹ ہے، لیکن تمہارا بیٹا گیا گزرا ہونے کے باوجود کبھی بھی انم کے مقام پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ لقمان کی کس طرح انم کو تربیت کر رہا ہے، 3 دفعہ اللہ نے کہا یا بنیا یا بنیا یا بنیا۔ اللہ کہتا ہے کہ مہربانی کرو، تربیت اولاد کے لیے سب سے پہلے لہجے کی شیرینی سنبھالو، لہجے کا مٹھاس سنبھالو، لہجے کا شہد پنا سنبھالو، لہجے کی نفاست ملامت سنبھالو، لہجے میں شبنمی رت بھرو، لہجے میں اتنی مٹھاس بھر دو کہ جس طرح مٹھاس کے اوپر مکھیاں دیوانہ وار آتی ہیں، تمہاری طرف اس تمہارے لہجے کی مٹھاس کی وجہ سے بچے دیوانہ وار تمہارے ساتھ یوں چپکیں جس طرح شیرینی کے اوپر شہد کی مکھیاں دیوانہ وار آ جاتی ہیں۔ بڑا مشکل ہے، اللہ کی قسم بڑا مشکل ہے اس دور کے والدین کو لہجے کی مٹھاس سنبھال کر بچوں سے گفتگو کرنا۔ دوسروں کے بچوں کے ساتھ پولائٹ ہو جائیں گے، اپنے بچے کے ساتھ وہ رویہ رکھیں گے کہ مت پوچھو، ایک ذرا سی بات پہ شیشے میں آ جاتا ہے بال، بات میں سختی سے اونچا نہ بولا کیجیے۔ کتنی نئی نسل گمراہ ہوئی ہے والدین، ان والدین کی جن کے لب و لہجہ لقمان کے اسلوب سے فارغ ہو گیا، کتنے نسل گمراہ ہوئی ہے، باپ سے کتنے بیٹے دور ہو گئے، اور اس کا اگر روٹ کاز تلاش کی جائے تو اس کا روٹ کاز یہ تھا کہ اس باپ نے لہجہ فرعون کا لیا تھا، لہجے کی مٹھاس، لہجے کی شیرین، اور پھر ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ یا بنیا یا بنیا یا بنیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اولاد ایک نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی نبوت کے باوجود اولاد مانگتا ہے۔ اب ایک شخص کو اللہ نبی بنا دیا، باقی کیا کمی رہے گی؟ کائنات کی ساری نعمتیں سمٹ کر نبوت میں آ جاتی نا، تو نبی کہہ رہے ہیں حب لی من لدن، زکریا علیہ السلام مزری کی بقول 128 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں حب لی من لدن کا ولی، اللہ بچہ دے دے۔ تو نبی نبوت کے باوجود جس نعمت کا طلبگار ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی۔ کیوں جی جاگ رہے؟ 2-3 آنکھوں میں نا تبرک آ رہے ہیں، اور آنکھوں کی برکت پھر خطیب کو غافل کر دیتی ہے، اور ان برکت والی آنکھوں کا اپنی مجبوری ہے، وہ تہجد کے وقت جاگے ہوتے ہیں، لیکن مہربانی کریں۔ اب میں مار دھاڑ کا لہجہ اختیار نہیں کر سکتا، اور وہ گری ہوئی آنکھیں مار دھاڑ کے بغیر آنکھوں کھلنے کو تیار نہیں ہے، کیا کہا جائے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، لقمان کہہ رہا ہے اے بیٹے، پھر بیٹا نہیں کہا یا بنیا، تو ایک آج سے عہد کریں میں اور آپ، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی بیٹے کا حکم نہیں ہے، باپ کو اصلاح کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے لقمان کا لہجہ لے، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر اس کو لیں گے تو میں اور آپ اللہ کا حکم لیں گے۔ اس لہجے کے گم کر دینے کی وجہ سے بچے ہاتھ سے چلے جائیں گے، ہمارے مزاج میں سختی، درستگی، تلخی، ٹیڑھا پن، بے ضابطگی پن، عدم توازن، اس نے بچوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ لہجے مٹھاس پیدا کریں، اور بیٹے کا جرم اگر لقمان کے بیٹے انم سے بڑھ جائے تو پھر تلخی کی اجازت ہے۔ اگر سمجھ لیں کہ بیٹا واقعتاً 2 اللہ کا قائل ہے، 3 اللہ کا قائل ہے، معاذ اللہ، مندر کو اندر جاتا ہے، پتھر کو، لکڑی کو، لوہے کو پوجتا ہے، تو پھر بھی لہجے کی تلخی کی اجازت نہیں ہے۔ اس حد تک لہجے کی طرح بڑے بڑے دینداروں کا لہجہ بڑا بے دین ہوتا ہے، اکثر دینداروں کا لہجہ لقمان کا نہیں ہوتا، فرعون کا ہوتا ہے۔ اکثر دینداروں کی اولاد جو برباد ہوتی ہے ان کے فرعونی لہجے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے دینداروں کے بیٹوں کو بے دین ہوتے دیکھا، اور اس بے دین ہونے میں بنیادی سبب ان کے لہجے کی فرعونیت تھی، تلخی، گالی، ترشی، قبض، حبس، گھٹن، اس چیز نے بچوں کو برباد کر دیا۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، باپ ہوتے ہوئے لہجے کی مٹھاس کو سنبھالنا یہ کائنات کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اگر یہ چھوٹا کام ہوتا تو اللہ 3 دفعہ نہ کہتے یا بنیا یا بنیا یا بنیا، ایک دفعہ کافی تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لقمان نے کیا کہا یہ بعد میں بتاؤں گا، لقمان نے کیسے کہا یہ پہلے بتاؤں گا۔ اگر لقمان نے کیسے کہا وہ تم نہیں لوگے تو لقمان نے جو کہا وہ تمہاری اولاد نہیں لے گی۔ یہ ایک راز کی بات عرض کروں، لقمان نے جیسے کہا اگر وہ تم نہیں لوگے تو لقمان نے جو کہا وہ تمہاری اولاد نہیں لے گی۔ پورا پیکج لو، مواد لقمان کا لو، اسلوب لقمان کا لو، میٹیریل لقمان کا لو، انداز لقمان کا لو، گفتگو کا طریقہ لقمان کا لو، اور گفتگو کے اندر خوبصورتی لقمان کی لو، تو پورا پیکج لو تو کام چلے گا۔ اگر ہم پیکج لیں فرعون والا، پہلا لہجے میں تلخی ترشی، اور بات لیں لقمان والی، تو ایسا نہیں ہے، وہ اے سی چلے گا لیکن کھڑکیاں کھول کر،
میں نے کہا کئی دینداروں کے لہجے کی تلخی بتاتی ہے کہ ان کو لقمان کے لہجے کی ہوا بھی نہیں لگی، اور وہ نفاق پیدا ہوتا ہے، اور جن باتوں پر سیخ پا رہے ہوتے ہیں، ترشی آ رہی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے کادر والا قمیض پہن لیا، یہ بڑا ہے یا شرک بڑا ہے؟ شرک بھی اعتقادی، تمہاری حمیت، غیرت، دینی حس جتنی بلا کی صحیح، لقمان جتنی تو نہیں ہے نا۔ اس لیے میری پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات کی میرے سمیت کوشش کریں، لہجے کو مٹھاس۔ اب یقین جانیں مکران کی چوٹیوں پہ جب کھجوریں پک جاتی ہیں نا، اور وہ راہگیروں کا انتظار کرتے کرتے راہی وہاں تک نہیں پہنچتے، راستے زگ زیگ ہیں، پہاڑ ہیں، کھردرے ہیں، تو پھر ان کا شیرہ ٹپک کر چھلکے کو چیر کر بہر آ جاتا ہے، اس میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ، لیکن اگر اس مکران کی کھجوروں کے ٹپکے ہوئے شیرے کو کروڑ گنا میٹھا کیا جائے تو یا بنیا کے لہجے میں پھر بھی زیادہ مٹھاس ہے، پھر بھی زیادہ مٹھاس ہے۔ آپ 4 دن یہ کڑوا گھونٹ بھر کے دیکھیں، اپنے اندر شفا یابی کے امکان پیدا ہو جائیں گے، اپنے اندر بیٹے کو فائدہ تو ہوگا سو ہوگا، 4 دن یہ پیار سے کر کے دیکھیں صحیح، لیکن بڑا مشکل کام ہے۔ اگر یہ آسان کام ہوتا تو اللہ کریم 3 دفعہ لقمان کی بات کرنے سے پہلے یا بنیا یا بنیا یا بنیا کا تکرار نہ کرتے، 4 آیتیں 3 دفعہ۔ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں یہاں جمعے پر، میں ہر جمعے 5 منٹ بات کروں، بھائی دوستو، میرے بھائی دوستو میرے، تو آپ کہیں گے یہ اریٹیشن ہو جائے گی، بے چینی ہو جائے گی، یہ آپ بات کریں۔ مواد کی کمی کی دلیل ہے ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا، تو اللہ کا کلام اس میں یا بنیا یا بنیا، یا ایک دفعہ بظاہر لگتا ہے یا بنیا لا تشرک باللہ، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ، یا بنیا اقم الصلاۃ، تو آدمی کہتا ہے یا اللہ، یہ جب ایک باپ کہہ رہا ہے، ایک بیٹے کو کہہ رہا ہے، تو ایک دفعہ یا بنیا کافی نہیں تھا؟ میں گفتگو کا آپ سے آغاز لیتا ہوں، شروع میں کہتا ہوں معزز سامعین، پھر پورے گفتگو کے 45 منٹ کے سیشن میں بھول کے بھی نہیں کہتا، اور اگر ہر 5 منٹ بعد، ہر 3 منٹ بعد کہتا رہوں تو آپ پہ طبیعت پہ بوجھ آ جائے گا۔ اللہ ہر آیت میں یا بنیا یا بنیا یا بنیا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے پاس الفاظ، جملے، اس معذلہ ایسی بات تو نہیں تھی، اللہ زور ڈالنا چاہ رہے ہیں لقمان کے لہجے کی اہمیت پر۔ اکثر والدین اپنے حقوق کا گلہ کرتے ہیں فرائض کو فراموش کر کے۔ اس مزدور کو آپ کیا شام کو مزدوری دیں گے جو سارا دن آپ کے یہاں کام ہی نہیں کرتا؟ یہ تو شکر کریں ہمارا مشرقی روایت ہے، بچے کسی وجہ سے احترام کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارے لہجے کی سختی اس قابل ہے کہ ہمارے ذرا بھی احترام نہ کیا جائے۔ جو ہم نے لہجہ اولاد کے ساتھ بنا رکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لہجہ اتنا میٹھا کریں کہ اولاد سرکش ہو جائے، لیکن اتنا تو کریں کہ آپ کے لہجے کی، میرے لہجے کی کچھ مٹھاس تو۔ اب 4 باتیں جو لقمان کہہ رہا ہے وہ سنیں غور سے۔ سب سے پہلی بات، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بنیا، بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، کبھی شرک نہ کرنا، یہ پہلی بات۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، اے بیٹا، لقمان بیٹے کو کہہ رہا ہے، اے بیٹا اللہ کی ذات کو بھی مانو اور اللہ کی صفات کو بھی مانو۔ ذات، اسلام کا عقیدہ بڑا آسان سے ہے، ایک خالق باقی مخلوق، ایک رازق باقی مرزوق، ایک ناصر باقی منصور، ایک معبود باقی سارے، یہ اسلام کا فارمولہ میتھمیٹیکلی ہے۔ توحید کے بارے میں یار لوگوں نے اپنے جس پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اس کو الجھایا، ورنہ اسلام کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہے، باقی مخلوق ہے۔ تاجر کا سر چھوڑ دو، جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ مخلوق ہے، رازق ایک ہے، باقی سب مرزوق ہیں، ناصر ایک ہے، باقی سب منصور ہیں، دینے والا ایک ہے، باقی سب لینے والے، یہ ہے اسلام کا موٹا سا تصور ہے توحید۔ تو یا بنیا لا تشرک باللہ، پہلی بات۔ تو جب بھی بچے کی تربیت کریں تو اس کا آغاز کریں کہ بیٹا اس کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے، یہاں سے بچوں کی تربیت کا آغاز کیا جائے۔ دوسرا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ، بیٹا اللہ کی نظر سے کائنات کا کوئی منظر پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ صفات ہیں، پہلے ذات لا تشرک، پھر صفات اتنا باریک بھی ہے کہ اگر رائی کا دانہ جو سب سے مائنر چیز ہے، آسمان جو سب سے وسیع چیز ہے، پہاڑ جو سب سے وسیع چیز ہے، زمین جو رائی کا ایک چھوٹا سا ذرہ آسمانوں میں ہو، زمینوں میں، پہاڑوں میں ہو، بیٹا تیرا رب جب چاہے اسے حاضر کر سکتا ہے۔ دوسرا صفات ہے۔ تیسرا، یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کو اسٹیبلش کیا کر، پڑھا نہ کر، قائم کیا کر، نماز کو پڑھا کر، یہ بار بار بچو، لیکن اس میں لہجہ مٹھاس والا۔ میں نے ایک دفعہ آپ کے یہاں عرض کیا تھا کہ ایک آدمی مجھے ملا، مجھے کہنے لگا پروفیسر بس کتے دے پتر نو سمجھاؤ۔ میں نے کہا کتا کون ہے؟ کس کا بیٹا؟ کہنے لگا میرا بیٹا۔ میں نے کہا کتا کا پروفائل کون ہوا؟
نماز نہیں پڑھتا، یہاں سے آغاز ہوا اس کی گفتگو کی شیرینی کا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس گفتگو کو دہراتے ہوئے شرم آتی ہے، اب اس نے ایک فکرے میں دو کو رگڑا نا، اپنے آپ کو کس مقام پہ لا کھڑا کیا، اور اس کی ماں کو کیا بنا دیا۔ ایک فکرے کی تلخی نے کہاں تک جا کے چوٹ ماری۔ کہتے ہیں ایک آدمی حاجی صاحب سے ملنے کے لیے گیا، تو حاجی صاحب نے کہا بیٹے کو ملنے مبارک ہو بھئی، آپ کل عمرے سے ہیں یا حج سے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پچھلے سال جو زمزم لایا تھا نا میں، اور اس سال جو گلاس لایا ہوں، اس سال کے گلاس میں پچھلے سال کا زمزم ڈال کے لیا۔ اس نے کہا فکر ہے ایک بولا، حج دو ضائع کر دیے۔ بڑے خطیب ہو، یعنی پچھلے سال کا حج بھی ظاہر ہو گیا، اس سال کا حج بھی ظاہر ہو گیا، پچھلے سال کا زمزم، اس سال کا گلاس، اس میں ان چچا کو زمزم ڈال کے دو۔ اس نے کہا فکر ہے ایک بولا، حج دو ضائع کر دی۔ تو کوشش کریں اقم الصلاۃ، نماز قائم کر بچہ، لہجہ میٹھا ہوگا تو دیر تک دور تک بات جائے گی۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور بیٹا برائی جہاں دیکھی کر پیار سے اس کو روکا کر، یہ اگلا اس کو کونسلنگ کی جا رہی ہے۔ وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اور بیٹا جب بھی تو برائی روکے گا اور نیکی کا کام کرے گا تو تمہیں دشواریاں ضرور آئیں گی۔ یقین جانے جس برائی کے روکنے کے بعد اور نیکی کے کہنے کے بعد آدمی کو معاشرے سے مزاحمت کا اندیشہ نہ ہو، وہ نیکی صحیح نیکی ہے ہی نہیں۔ چونکہ جب کوئی آدمی امر بالمعروف کا کام کرے گا تو آگے فوراً قرآن کہتا ہے وصبر علی ما اصابک، چونکہ اس کام کے کرنے کے بعد تمہیں ٹینشن آئے گی، تناؤ آئے گی، نشتر آئیں گے، چبھن آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، معاشی بحران آئے گا، لہذا صبر کرنا۔ پھر کہا انہا ان تکم مثقال حبہ، پھر پہلے میں عقائد، دوسرے میں عبادات اور دعوت، تیسرے فرمایا ولا تصائر خدک للناس، بیٹا لوگوں سے ٹیڑھی گردن کر کے بات نہ کیا۔ یہاں سے اخلاقیات شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے اخلاقیات شروع ہوتے ہیں۔ ولا تصائر، سار عربوں میں اونٹ کو ایک مرض لگتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں جانوروں کے مرض ہوتے ہیں نا، جانوروں کو اونٹ کی گردن پہ ایک پھوڑا نکلتا تھا، اس پھوڑے کے نکلنے کے بعد وہ سکن ٹائٹ ہو جاتی تھی، سکن گردن کھینچ جاتی تو ٹیڑھا گردن اونٹ ایسے ٹیڑھی گردن کر لیتا۔ اس مرض کو عرب سار کہتے تھے، صاد عین را سار۔ اس اونٹ کو کوئی کھاتا نہیں تھا کہ ممکن ہے وہ گردن کے پھوڑے کی زہر پورے وجود میں آ جائے۔ اس اونٹ پہ کوئی سامان نہیں رکھتا تھا، چونکہ اونٹ چلتا ایسے تھا اور گردن کھینچ کے ایسے ہو جاتی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے ٹھوکر ہے۔ اس اونٹ کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا تھا، وہ سب سے بیکار اور نکما اونٹ ہوتا تھا جس کو سار کا مرض لگ جاتا، نہ قیام کے قابل، نہ کھانے کے قابل، نہ سفر کے قابل، نہ بار برداری کے قابل، لوگ پھر اس کو جنگلوں میں چھوڑ دیتے، پھر وہ کھاتا پیتا بھوکا مر جاتا تھا۔ سار، اس مرض کو سار کہتے تھے جس کے لگنے کے بعد گردن ٹیڑھی ہو جائے۔ لقمان کہہ رہا ہے یا بنی لا تصائر خدک للناس، اے بیٹا ٹیڑھی گردن کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر۔ اخلاقیات، پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی، نئے ماڈل آ گیا، کوٹھے آ گئے، گریڈ ہو گیا، پیسہ تو گردن میں، اچھا تمہاری ٹیڑھی گردن کرنے سے اس کو نقصان بعد میں ہوگا، تم تو انسانوں سے ڈنگروں میں آگے نا۔ اب آپ اس قرآن کی گہرائی دیکھیں، تم نے جو لہجہ لوگوں کو دیا منہ ٹیڑھا کر کے، منہ پھلا کے، اس کی جو سنگینی ہے، جو تلخی ہے، جو ترشی ہے، جو زہرناکی ہے، وہ اس میں تمہارے لہجے کے بعد میں جائے گی۔ آسمان سے تمہیں تو ڈنگروں میں ڈال دیا گیا نا، اور ڈنگر بھی وہ جو کسی کام کا نہیں ہے۔ ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کر۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ دو بندوں کو پسند نہیں کرتا، مختال اور فخور۔ مختال کہتے ہیں اپنے آپ میں بنتے سنورتے رہنا، میں بڑی چیز ہوں، میں اس کو خیالوں میں اپنے آپ کی پوجا کرنا، خود پرست۔ دیہاتوں کی زبان میں کہتے ہیں ٹینڈی خان، میں بڑی چیز ہوں، اپنی پوجا کرنا۔ افرأیت من اتخذ الہ ہوا، اس سے بڑا مشرک کون ہے جو اپنا پرستار ہے، میرا قد، میرا فٹ، میرا لباس، اس طرح اپنے آپ کو، اس کو مختال کہتے ہیں، خیالوں کی دنیا میں اپنی پوجا کرنا۔ فخور کہتے ہیں ان خیالات کو پھر دوسروں کے سامنے فخریہ بیان کرنا۔ جب تک وہ خود پرستی اپنے اندر رہے اور بیان نہ کی جائے پھر مختال ہے، اور جب اس خود پرستی کو دوسروں سے بیان کرنے لگ جائے تو پھر فخور ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بیٹا متکبر کسی بھی روپ میں ہو، مختال کے روپ میں ہو، فخور کے روپ میں ہو، خود پرستی کے روپ میں ہو، دوسروں کو بتانے کے روپ میں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، بیٹا چال میں اعتدال رکھا کر اور آواز پست رکھا کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچی آواز سے بولنا یہ تو گدھوں کی بات ہے، گدھا اونچی آواز، اگر اونچی آواز سے بولنا کو فن ہوتا تو
تو یہ فن کے اعتبار سے گدھا سب سے اونچا بولتا ہے، چونکہ وہ گفتگو کے آغاز ہی اتنا اونچا لے جاتے ہیں۔ گدھے کا آپ نے کبھی سنو، یقیناً فیصل آباد میں سنتے رہتے ہیں، تو وہ گدھے کی آواز شروع میں کہاں تک چلی جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہیں 4 باتیں۔ پہلی 2 آیات میں بچوں کے عقائد درست کرو۔ پہلی آیت میں اللہ کی ذات کا یقین، دوسری آیت میں اللہ کی صفات کا یقین۔ یہ ایک بات، اس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ دوسرے جو ہے وہ نماز قائم کرنے پہ لاؤ، پڑھنے پہ نہ لاؤ۔ تیسری جو ہے نیکی کو پھیلانے کا جذبہ بچوں میں پیدا کرو۔ اور چوتھی جو ہے اخلاقیات بچوں کے ٹھیک کرو، مینر، ویلیوز، بولنے چلنا، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، اگر شوہر ہے تو بیوی، باپ ہے تو بیٹا، دوست ہے دوست، پارٹنر ہے تو ان چیزوں کو ٹھیک کرو۔ یہ 4 چیزیں، اس میں سب پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمانیات، کہ اللہ کی ذات پہ یقین ٹھیک رکھ۔ عقیدہ اس کو کہتے ہیں عرف عام میں۔ عقیدہ کے مثال اسلام میں وہی ہے جو درخت کے اندر جڑ کی ہے۔ درخت کی ہریالی، پھل، بور، سبزہ، پھل، اس کا سب کا سبب اس کا وہ جڑ ہے۔ اگر کسی درخت کی جڑ کاٹ دو تو درخت کی ساری رونق نچڑ جائے گی۔ جتنی بھی ہریالی ہے اس کی ویلیو جڑ کے ساتھ ہے۔ کسی آدمی کا عقیدہ برباد ہو جائے، اس کے نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی تسبیح، تلاوت، سب پہ خزاں ہوتا جاتی، نچڑ کے بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے عقیدے کو سنبھالنا ضروری ہے۔ ہمارے عجم میں، برصغیر پاک و ہند میں اعمال کا شوق ہوتا ہے، عقیدے کا شوق کوئی نہیں ہوتا۔ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے یہاں لمبی تسبیحات کا، لمبے نوافل کا، لمبے اذکار کا، لمبی دعاؤں کا شوق، اور یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پہ عقائد کا اتنا لحاظ نہیں تھا جتنا شوق اعمال کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی خوبصورت ہے، اس کی آنکھ وسیم بھی ہے، قسیم بھی ہے، ویسے تو مجموعی بھی خوبصورت ہے اور انڈیویجول بھی خوبصورت، اس کی آنکھ خوبصورت، ہونٹ خوبصورت، ہاتھ خوبصورت، رخسار خوبصورت، انگلیاں خوبصورت، لیکن یہ خوبصورتی پرکشی کب تک ہے؟ جب تک روح ہے، اور روح نکل جائے تو ان سارے اعضاء سے مرجعیت، خوشی، خوبصورتی نکل جائے گی۔ تو اعضاء کی خوبصورتی کب تک؟ جب تک روح ہے۔ روح نکل جائے تو اعضاء سب خوفناک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اعمال کی خوبصورتی تب ہے جب تک عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ نکل جائے تو نماز بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار، زکوٰۃ بیکار۔ ٹرین کے سارے ڈبے بڑے اچھے ہوں، لگژری ہوں، لیکن انجن خراب ہو جائے، اب وہ سارے لگژری ڈبے خراب ہو جائیں گے۔ تو انجن عقیدہ ہے، ڈبے اعمال ہیں، جڑ عقیدہ ہے، شاخیں اعمال ہیں، روح عقیدہ ہے، اعضاء اعمال ہیں۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں عقیدے کا اتنا خیال نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے سارے اعمال پھس پھسے، بے وقت، بیکار اور اس میں تاثیر سے خالی ہیں۔ روزہ مہینہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو جائے۔ ابھی روزہ رمضان میں آ جائے گا، رمضان کے 30 دن کے کیپسول کے بعد اپنے مزاج میں دیکھنا کہ کیا تقوی آیا۔ جس آدمی کے عقیدے میں ضعف ہوگا اس کے اعمال کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوگے۔ نماز پڑھو لعلکم، قرآن مجید میں آتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تقوی آ جائے۔ نماز پڑھو تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو، اگر نماز جاندار ہوئی تو تمہیں برائی اور بے حیائی سے روک دے گی۔ جس آدمی کا عقیدہ کمزور ہے اس کی نماز اس کو برائی سے نہیں روکے گی۔ اب سنیں، ہمارے ہاں عقیدے میں ایک جھول ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ 4 باتیں جو لقمان کی ہیں، لیکن 4 باتوں سے پہلے لہجے کا سنبھالنا، انداز کا سنبھالنا، مٹھاس کا سنبھالنا، ترخی ترشی کو دبانا، اپنے آپ کو کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کا حکم سمجھ کے پیار سے بات کرنا۔ یہ مشکل ہوگا، یقین جانو۔ اگر ہم گھر جا کے گے تو بیٹے کہیں گے ابا پاگل ہو گیا آج کے بعد، تو بیوی کہیں کہ پاگل ہو گیا شوہر، کیا یہ اتنی باتیں کر رہے اور اس کی جھاگ ہی نہیں نکل رہی، بازو نہیں چڑھ رہے۔ وہ جو مغلظات کی پوری تسبیح پڑھتا تھا وہی نہیں پڑھ رہا۔ تو 4 دن مجھے اور آپ کو پاگل ہونے کا سرٹیفکیٹ، لیکن یہ پاگل ہونا قبول ہے اس پاگل ہونے کے بجائے جس کو اللہ پاگل کہتا ہے۔ لہجے میں مٹھاس، محبت، یہ بڑا مشکل چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میرے اور آپ کے لیے عقیدے کی درستگی ہے، وہ ایک جملہ ہمارے یہاں بڑا خوفناک پایا جاتا ہے۔ عقائد کی فہرست میں 7 چیزیں، آمنت باللہ، ملائکتہ، کتبہ، رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ اگر عقیدہ عقد سے نکلے نا، عقد نکاح کو کہتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے تو پھر ایک دوسرے کی ضروریات سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ڈائیورس ہو گیا، خلا ہوگی، بیوی اپنے گھر چلی گئی، بیمار ہے، پریشان ہے، بھوکی ہے، شوہر کو پرواہ کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ذمہ آپ کی ضروریات تب تک تھیں جب تک عقد تھا۔ عقد نکاح کو کہتے ہیں۔ 2 الگ رنگ کے دھاگوں کو گرہ دے کے ایک بنا دینا، اس کو عقد کہتے ہیں، گرہ لگانا۔
کالا رنگ ہے، پیلا رنگ ہے، آپ نے دھاگا لگا کے وہ بنیادی تعلیمات جس کو ماننے کے بعد بندے اور اللہ کا تعلق کی گرہ لگ جائے، ان بنیادی تعلیمات کو عقائد کہتے ہیں۔ اگر وہ ٹوٹ جائیں تو بندہ کسی حال میں اللہ کو پرواہ ہی کوئی نہیں، اور اگر وہ سلامت رہیں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرا ہے۔ بیوی نافرمان ہو، کھانا نہ پکائے یہ، لیکن اگر عقد سلامت ہے تو ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے رہتے ہیں۔ اگر عقد ٹوٹ جائے تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو کہ آسمان کی دنیا میں عقد ٹوٹ جائے، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں کمزوری ایمان کی وجہ سے لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کافر ہوں گے، شام مومن ہوں گے، صبح کافر ہوں گے، حدیث میں آتا ہے۔ اور بڑا مشکل ہے آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پیڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، بڑا مشکل ہے موروثی عقائد کو چھوڑ کر قرآنی عقائد لینا۔ اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو سب سے پہلے توبہ موروثی عقائد پہ کرنی چاہیے، وہ جو آبا و اجداد سے ملے اس کو قرآن کے میزان پہ پڑھیں۔ ہمارے ہاں جو عقائد میں ضعف ہے نا، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، عقیدے کی ادراک اور شعور قرآن سے ملتا ہے۔ دوسرا ہمارا پس منظر ہندوؤں کے ساتھ ہے، 200 سال 300 سال فلاں فلاں ہم، اور ہندو کائنات کی سب سے بڑی مشرک قوم ہے، کروڑوں معبود رکھتے ہیں۔ وہ غیر معمولی انداز سے ہمارے آبا و اجداد میں انجیکٹ کیا اور پھر مؤثر کرتے کرتے ہمارے اندر بھی آ گئے۔ تیسرا ہمارے ہاں پیٹ کے نام پہ دوزخ کا، پیٹ کا دھندے کے لیے کچھ لوگوں نے لوگوں کو دانستہ شرک کی دلدل میں پھنسایا تاکہ ان کا رزق روٹی چلتی رہے۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم عقیدے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ماں باپ کا پرانا گھر گرا کے نیا بنا دیتے ہیں، ماں باپ کا رقبہ سیل کر کے فیکٹری لگا لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کا عقیدہ اگر کمزور ہو اور قرآن کا عقیدہ صحیح مل جائے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ باپ کی گاڑی کیوں بیچ دی، باپ کا گھر کیوں بیچ دیا، باپ کا دکان کیوں بیچ دی، باپ کا بزنس کیوں چھوڑ دیا، کہ جو اس سے بہتر آ گیا تھا، تو کہ یہ باپ کا عقیدہ کیوں چھوڑ دیا، کہ قرآن کے مطابق اچھا عقیدہ مل گیا تھا۔ سب سے زیادہ برصغیر پاک و ہند میں جس عقیدے کے اندر نقب لگا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ ایک فکرہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ فکرہ میں نے شروع میں بنیادی طور پر MBBS سیکنڈ ایئر کے طلبہ کو پیش کیا تھا، پنجاب PMC جو ہمارا پنجاب میڈیکل کالج، وہاں MBBS کے دوسرے سال کو میں لیکچر دے رہا تھا، تو ان کو میں نے کہا 300 کے لگ بھگ طلبہ تھے، میں نے کہا ایک فکرہ لکھو اور پھر بولو صحیح ہے یا نہیں۔ آپ کہیں گے سر یہ تو MBBS کے لیول کا ہے، تو آپ بھی سارے MBBS ہیں، میاں بیوی بچوں سمیت MBBS ہو جاتا ہے، MBBS میاں بیوی بچوں سمیت، تو سارے MBBS بیٹھے، اور کچھ MBBF بیٹھے ہیں میٹرک بار فیل، تو وہ MBBF بیٹھے ہیں، MBBF بھی بیٹھے ہیں آپ میں سے الحمدللہ، اور MBBS بھی بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں جو میاں بیوی بچوں سمیت زندگی، تو جس کا میاں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سمیت بھی ہے، تو وہ تو MBBS ہے۔ اور جو میٹرک بار فیل ہے MBBF میٹرک، اور وہ بھی اللہ کا شکر فیصلہ آباد میں ایک لاٹ پوری ہے، بزنس کے شہر میں MBBF کمال کے ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں MBBS بھی کمال کے ہوتے ہیں، میاں بیوی بچے فکر۔ اس لیے وہ فکر میں آپ کو رکھتا ہوں سامنے، پھر آپ سوچیں گے کہ MBBS کے میں نے کلاس کو ایک فکرہ بولا تھا، میں نے کہا بتائیں یہ فکرہ برصغیر پاک و ہند میں جس عقیدے کے اوپر سب سے زیادہ نقب زنی کی گئی، یہ لگائی گئی، اس کے پیچھے شعوری کاوش تھی یا بھول پن تھا، وہ عقیدہ توحید تھا۔ میں نے کہا ایک فکرہ بولیں اور لکھیں اور پھر بتائیں یہ فکرہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا فکرہ یہ ہے کہ صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے۔ یہ فکرہ ریلیونٹ تھا ڈاکٹروں کے اعتبار سے، آپ کے لیے ریلیونٹ فکرہ یہ ہے کہ رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن دکان ضروری ہے۔ بزنس کمیونٹی کے لیے اس فکرے کو یوں بدل لیں کہ رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن دکان ضروری ہے۔ ان کے لیے تھا کہ صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے۔ میں نے کہا یہ فکرہ ٹھیک ہے، کہنے کے میں نے کہا 1-2 منٹ کے بعد بولنا۔ انہوں نے 1-2 منٹ کے بعد کہا جی فکرہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں ایک اور فکرہ لکھوانے لگا ہوں، اس پہ غور کرو، اس کی انالیسز کرو۔ صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے، یہ پہلا فکرہ تھا۔ دوسرا فکرہ تھا دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا۔ دوسرا فکرہ تھا دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا۔ میں نے کہا بتاؤ اب دوسرا فکرہ ٹھیک ہے یہ پہلا؟ تو ان کے وائپر تھوڑے ہلنے لگے۔ انہوں نے دیکھا فکرے کی بنت کے آگے پیچھے صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے، دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نا چکر آ گیا۔ میں نے کہا اب ایزی ہو کے سوچو، 1 منٹ کے بعد پھر 2 منٹ کے بعد میں پوچھ لوں گا کہ ان میں فکرہ ٹھیک کون سا ہے۔ تو چھ میں گوئیاں وسپرنگ آپس میں بات چیت شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یہ نا رجوع کرنا چاہتے ہیں، یو ٹرن تو ویسے ہمارے اس علاقے میں عام ہو چکا ہے، میں نے کہا یو ٹرن لینا چاہتے ہیں یہ۔ تو میں نے کہا یو ٹرن وہ نہیں جو ہمارے یہاں سیاستدانوں نے متعارف کروایا، وہ یو ٹرن مناسب ہے جو تحقیق کے نام پہ حق کی طرف پھر جانا، یہ یو ٹرن مقصود ہے۔ اور وہ جو مرغابیاں یو ٹرن لیتی ہیں، یہ حوض خالی ہوا دوسرے حوض میں چلی گئی، دیکھتے نا ابھی وہ جو سینٹ کا الیکشن تھا کتنی مرغابی نے ہجرت کی، کتنی پریشانیاں واقع پیش ہیں۔ تو میں نے کہا بتاؤ پہلا فکرہ ٹھیک ہے دوسرا ٹھیک ہے؟
تو کہنے لگی دوسرا فکر ٹھیک ہے. میں نے کہا ابھی تو آپ سب کا اجماع تھا پہلا فکر ٹھیک ہے بلا شرکت. اب دوسرا فکر کیوں ٹھیک ہے؟ اگر دوسرا ٹھیک ہے تو پہلا غلط ہے. پہلا غلط ہے تو اس میں غلطی کوئی ہوگی, اور غلطی کی نشاندہی کریں کہ جس کی بنا پہ آپ نے پہلے فکر کو مکمل غلط کر دیا اور دوسرے کو مکمل ٹھیک کہہ دیا, اتنا بڑا یو ٹرن لیا. تو بچے تھے, ذہین تھے, انہوں نے کہا جی پہلے فکرے میں, اب پہلا فکر میں پھر دہرا رہا ہوں, آپ اس کو رکھیے گا کہ صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے. دوسرا فکر تھا دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا. مجھے کہنے کہ سر پہلے فکرے میں اللہ پابند ہے دوائی کا, اور دوسرے فکرے میں دوائی پابند ہے اللہ کی. یہ نازک اور لطیف سی بات ہے, MBBF کو سمجھ نہیں آئے گی. پہلے فکرے میں اللہ پابند ہے دوائی کا, دوائی کھائیں گے, صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے, تو جو چیز ضروری ہے وہ ہو گیا. دوسرے فکرے میں دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا. انہوں نے کہا پہلے فکرے میں اللہ پابند ہے دوائی کا, اور دوسرے فکرے میں دوائی پابند ہے اللہ کی. توحید یہ ہے کہ اللہ کی پابندی کوئی نہیں, اللہ کی مجبوری کوئی نہیں, اللہ کے لیے ضروری کوئی نہیں. ہر ایک کے لیے مجبوری اللہ ہے, ہر ایک کے لیے ضروری اللہ ہے. یہ فکرہ کئی رنگ روپ بدل کر, کئی انداز بدل کر, کئی سٹائل بدل کر معاشرے میں منظر عام پہ آتا ہے. دیکھو نا یہ ٹھیک ہے جی لیکن وہ اس قسم کا فکرہ بولتا ہے, اور مخنث نما انداز ہوتا ہے. دیکھیں نا یہ ٹھیک ہے جی لیکن اصل بات چوٹ وہیں پڑتی آ کر کہ ٹھیک ہے جی کرتا تو اللہ, دیتا تو اللہ, لیکن اب اللہ کہتے ہیں لیکن کیا ہے؟ تو اللہ کی فکر سن لے پھر. اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے پیدا کردہ اسباب کا پابند ماننا یہ شرک اعظم ہے. اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے پیدا کردہ فانی اسباب کا پابند ماننا یہ شرک اعظم ہے. اللہ نے کائنات میں کوئی چیز اپنی مجبوری کی بنا پہ نہیں بنائی. اللہ کے لیے کائنات میں کوئی چیز ضروری نہیں ہے, اللہ کے لیے کائنات کی کوئی چیز مجبوری نہیں ہے. ہاں کائنات کی ہر چیز کے لیے اللہ ضروری ہے, کائنات کی ہر چیز کی اللہ مجبوری ہے. تو میں نے کہا فکرہ کون سا ٹھیک ہے؟ کہنے کہ سر دوسرا ٹھیک ہے. میں نے کہا معاشرے میں فکرہ چلتا زیادہ کون سا ہے؟ فکرہ ٹھیک تو آپ نے کہا دوسرا, لیکن معاشرے میں رائج الوقت سکہ کون سا ہے کہ صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے, یہ چلتا ہے, یا دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا, یہ چلتا ہے. کہنے کہ چلتا تو پہلے زیادہ ہے. جب کسی آدمی کا عقیدہ خراب ہو جائے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں. عقیدے کی مثال بیج جیسی, بیج ناقص ہو فصل ناقص ہوگی. بیج شاندار ہو, جاندار ہو, کण زیادہ آئے گا, وزن زیادہ آئے گا, گروتھ زیادہ ہوگی, پودے زیادہ ہو جائیں گے. ایک آدمی دکان پہ جا رہا ہے, چلو میں آپ کے مطابق کہتا ہوں رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن دکان ضروری ہے. دکان پہ جائیں گے لیکن رزق تو اللہ دے گا, یہ فکر ہے کہ بنت وہی ہے. وہاں صحت کی بجائے دکان لگا دی. رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن دکان ضروری ہے. دکان کھولیں گے لیکن رزق تو اللہ دے گا. اب آپ خود سے اندازہ فرمائیں کہ ایک آدمی اس ذہن کے ساتھ دکان پہ جا رہا ہے کہ رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن دکان ضروری ہے, اس کے لیے اذان کے وقت دکان کو چھوڑنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ فرمائیں جی. اب یہ جو مشکل ہے, عمل سے جو راہیں آگے پیچھے ہوئی ہیں, اس کا بنیاد غلط عقیدہ بنا ہے. اور دوسرا جو کہتا ہے کہ دکان کھولیں گے لیکن رزق تو اللہ دے گا, اس کے لیے اذان کے وقت مسجد میں جانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ یہ کیوں ہو گیا؟ اصل اس کے پس منظر میں عقیدے کی درستگی اور عقیدے کی غلاظت ہے. جو اس غلیظ عقیدے کے ساتھ دکان پہ گیا کہ رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن دکان ضروری ہے, تو کوئی آدمی ضروری چیز کو آگے پیچھے نہیں کرتا. اور جو اس عقیدے کے ساتھ دکان پہ گیا کہ دکان کھولیں گے لیکن رزق تو اللہ دے گا, تو اللہ اوپر ہے, تو اس کے لیے حی علی الصلاح کے کہنے پر شٹر گرانا آسان ہوگا. وہ سمجھے گا کہ شٹر لوہے کا بند ہو رہا ہے, اللہ کا شٹر تو بند نہیں ہوا آسمان پہ. قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور اسی عقیدے کو بند کرنے پہ دیا. میں آپ کو دو واقعے سنا دیتا ہوں. مریم صدیقہ زکریا علیہ السلام کی بھتیجی ہیں, سالی کی بیٹی ہیں. مریم صدیقہ زکریا علیہ السلام کی بیوی الشبہ, ان کی بہن ہیں جس کی بیٹی ہیں مریم صدیقہ. مریم صدیقہ کو ان کی والدہ زکریا علیہ السلام کے پاس دے کے گئی ہیں کہ ان کی تربیت کرو. بند کمرہ ہے بیت المقدس کا, ایک کمرہ پھر اندر کمرہ. زکریا علیہ السلام نے مریم صدیقہ کو بند کمرے میں بھیج دیا. اندر والے دروازے کا کنڈا لگایا, باہر والے دروازے کا کنڈا بھی لگایا اور تالا بھی لگا دیا. دن میں 2 دفعہ زکریا علیہ السلام کنڈا کھولتے ہیں, تالا کھولتے ہیں, اندر جاتے ہیں, روٹی پانی دیتے ہیں, اذکار دیتے ہیں, تزکیہ کرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. ایک دن قرآن مجید میں سورہ مریم کے بقول, ایک دن زکریا علیہ السلام نے باہر کا تالا کھولا پہلا, اندر کا دوسرے کمرے کا کنڈا کھولا, اندر گئے تو مریم صدیقہ پھل کھا رہی ہیں تازے.
انہوں نے دیکھا چابی میرے پاس، کمرہ میرے پاس، بیت المقدس کا کمرہ، کسی کا تخیل نہیں جا سکتا، یہاں کون پہنچا؟ تو انہوں نے بے ساختہ کہا انا لکی حاذا، قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں، انا لکی حاذا، مریم یہ کہاں سے لیا؟ تو مریم مسکرا کے کہتے ہیں قالت ہوا من عند اللہ، قالوا اللہ نے دیے، اللہ نے دیا۔ زکریا نے پھلوں کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، شاخوں پہ پھل آنے کا موسم نہیں تھا، جیسے آج کل کوئی تربوز کھا لے یا کسی گھر میں جا کے آم کھائیں، آپ آم کھا کے کہیں گے کہاں سے ہے، ابھی تو بو رہے ہیں، املی بھی نہیں بنی، انیشل سٹیج ہے، ان دنوں تمہارے پاس آم کیسے آ گئے؟ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے پھل آپ کے پاس آ گئے، پھلوں کا تو موسم ہی کوئی نہیں، شاخیں خالی ہیں۔ تو مریم کہتی ہیں خالو موسم اللہ کے پابند ہے، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے، موسم اللہ کے پابند ہیں، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ وہ اللہ جو موسموں کا پابند ہو اس اللہ کو ہم اللہ مانتے نہیں ہیں۔ یقین جانیں وہ اللہ جو کائنات میں اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کا پابند ہو وہ اللہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں جو کائنات میں کسی چیز کا پابند نہ ہو، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے جتنا چاہے کر دے، اور اس کی قدرت کائنات میں آزاد و پابند نہ ہو۔ تو مریم صدیقہ کہتی خالو موسم اللہ کے پابند ہے، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کی تفسیر مظہری کے بقول عمر ایک قول میں 128 سال اس وقت ہو چکی ہے جب یہ واقعہ ہوا ہے، اور بیوی الشبا ان کی عمر 98 سال ہے۔ واپس آ کے بیوی سے کہتے ہیں مصلی بشاء اللہ سے اولاد مانگے۔ اب بیوی کی عمر 98 سال، میڈیکل سائنس میں کسی دنیا کے ڈاکٹر سے پوچھو 98 سال کی عورت اور 128 سال کا بوڑھا، کیا ان بوڑھی شاخوں پہ اولاد کا پھل لگ سکتا ہے؟ وہ کہیں گے سمپلی امپاسبل، ممکن نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام بیوی سے کہتے ہیں اور دعا مانگے، کہنے کس چیز کی دعا مانگے؟ مصلی بچھاؤ دعا مانگ، کس چیز کی دعا مانگے؟ کہنے کہ اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں۔ تو مریم صدیقہ زکریا علیہ السلام کی بیوی چہرے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے دیوانے تو نہیں ہو گئے، یہ بھلا اولاد مانگنے کی عمر ہے؟ ہماری اس بوڑھی شاخ پہ اولاد کا پھل کیسے لگے گا؟ زکریا کہتے ہیں میں بھی یہ کہتا تھا لیکن تیری بھانجی کہتی ہے موسم اللہ کے پابند ہے، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ یہ ہے کرتا تو اللہ، لیکن یہ ضروری ہے اس چیز کا چور دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ نے کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ میرے محبوب ان کو سناؤ نا قصہ وہ زکریا کا، اور سناؤ نا قصہ وہ مریم کا۔ جب مریم کافا یا مریم مانگ رہی تھی تو اللہ نے کہا مریم کا قصہ یہ، پھر میاں بیوی نے آ کے ہاتھ اٹھائے حب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اللہ بیٹا تو دے دیں اور تو دے سکتا ہے، اوپر سے واضح یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، لو زکریا تمہیں مبارکباد ہو، تو نے لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کے بغیر مانگا نا، تو نے کہا اللہ تو کر سکتا ہے، تو لو تو مبارک ہو، تمہیں بچہ دیتے ہیں، بچے کا نام بھی ہم رکھتے ہیں، نام بھی یونیک اینٹیک ہوگا اور نام ہوگا یحییٰ۔ جب یہ آواز آئی زکریا علیہ السلام کہنے لگے انا یکون لی غلام کانت امرتی آخر وقد بلغت من الکبر عتیہ، نبی کبھی بھی خطابت کے جوش میں حقیقت کا دامن نہیں آگے پیچھے کرتا۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری بیوی بانجھ ہے، اور یا اللہ میں عتیہ میں، عتیہ کہتے ہیں بڑھاپے سے اگلی عمر جب آدمی سوکھ جاتا ہے، کانٹا ہو جاتا ہے، عتیہ اس عمر کے سے کہتے ہیں جس پہ بڑھاپا بھی شرم ہے۔ تو نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میں تو عتیہ میں ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، کیسے ہوگا؟ کیا ہم دونوں کو جوان کیا جائے گا؟ کیا ہم دونوں کو سٹیٹس کو پہ رکھا جائے گا؟ کیا ہم میں سے ایک کو جوان کیا جائے گا، دوسرے کو بوڑھا کیا جائے گا؟ کیا دوسرے کو جوان کیا جائے گا؟ یعنی سٹائل کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کذالک قال کذالک، اسی حالت میں رہو گے اور ہم تمہیں بچہ عطا کر دیں گے، کوئی چینج نہیں کریں گے۔ قال کذالک میں اشارہ ہے کہ بیوی تمہاری 98 سال کی رہے گی بانجھ، تم 128 سال کے رہو گے عتیہ، تم سوکھے ہوئے کانٹے کی طرح ہو اور بیوی بالکل زمین سے لگ چکی ہے۔ قال کذالک، اس طرح ہوگا، کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تمہارے رب کو اولاد دینے کے لیے جوان میاں بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ جوان میاں بیوی اولاد لینے کے لیے تمہارے اللہ کے پابند ہے، تمہارا رب اولاد دینے کے لیے جوان میاں بیوی کے پابند نہیں ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا شرک جس نے توحید کی طاقت مسلمان سے دور کر دی وہ یہ تھا کہ کرتا تو اللہ ہے لیکن یہ ضروری ہے، یہ کہا، اور مریم الشبا کے وجود میں وہ تبدیلیاں آ گئیں جو 9 ماہ کے بعد آتی ہیں۔ قال اسی وقت
زکریا علیہ السلام کی بیوی میں اسی وقت تبدیلیاں آ گئیں جو 9 ماہ کے بعد خواتین میں آتی ہیں، پیٹ کا پھیلنا، طبیعت میں وومٹ کا آنا، پاؤں کا بھاری ہونا، جسم کا دکھنا، دردوں کا آنا، یہ کہا اور زکریا علیہ السلام کی ہاں یا پیدا ہو گئے، اور اللہ نے کہا کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیہ۔ میرے محبوب ان کو سناؤ قصہ زکریا کا، تاکہ کل کلام دنیا میں جا کے جب شرک کے محافظ اور مذہبی فنکار پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے یہ غلیظ جمرہ 1000 طرح نورانی دعا میں لا کے ان کو کہیں ٹھیک ہے جی کرتا تو اللہ ہے، تو ان کی چھوٹی چھوٹی کیفیات کے اوپر سورہ مریم کا بم مار کر ان کے سارے نظریات کا پرخچہ اڑا دینا کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو اپنے قدرت میں آزاد ہے، جو چاہے جب چاہے کر دے، اور اسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا۔ اس لیے میں پھر آخر پہ کہہ دیتا ہوں، تربیت اولاد کے لیے لہجے میں مٹھاس کی مشق کریں، جو کہ میرے آپ کے لیے ناممکن ہے، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔